اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جمالک و جلالک واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم صلوات بر محمد ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی کل سے امام حسین علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کے سلسلے میں کہ امام نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین صرف چاشنی کے طور پر ہے ان کے لیے، ٹیسٹ کے طور کے اوپر ہے، اور وہ بھی کب تک ہے؟ جب تک یہ دین ان کی دنیا سے نہیں ٹکراتا ہے۔ فَإِذَا مُحَّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، اور جیسے ہی ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، ان کو ذرا سے آفت آتی ہے، تو وہ جو چٹنی جیسا دین ان کے پاس ہے وہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے ہمارے دین کی۔ میں نے کل بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کتنا گرا ہوا سماج تھا، کتنا کھائی میں پڑا ہوا معاشرہ تھا، اس کو رسول اللہ نے اٹھا کے کس منزل پر پہنچایا تھا کہ امام حسین کا دور آتے آتے یہ سماج، یہ معاشرہ اتنا گر گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ فقرہ کہنا پڑا، یہ سب دنیا کے بندے ہیں، ان کے لیے دین صرف چاشنی کے طور کے اوپر ہے۔ بلکہ خاص کر کے، پہلے ہی میں یہ بات کہہ دوں تاکہ آگے اپنی، خاص کر کے عام پبلک کو چھوڑیے، جن لوگوں نے خطوط لکھے امام حسین سلام اللہ علیہ نے، اور جن کے کہنے پر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ گئے ہیں کوفے کی طرف، عام طور پہ کہتے ہیں شیعوں نے خط لکھا، ہوتا ہی نہیں ہوتا، شیعوں نے بلایا، شیعوں نے دھوکہ دیا۔ واقعی جن لوگوں نے خط لکھا وہ کیا تھے؟ صلوات در محمد۔ یہاں کے اوپر خود دو اماموں کے بات نقل کرتا ہوں کہ دیکھیے، ایک جملہ میں نے پہلے، مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں کہلائے گا، شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں کہلائے گا، جعفر وسیع حسن تقی نقی نام رکھ دینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، سر پر امامہ اور قبا پہن لینے سے کوئی شیعہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر وہ صفات نہ آ جائیں جو دین چاہتا ہے، جو مذہب چاہتا ہے، جو شریعت چاہتی ہے۔ اچھا، اور ایک بات اور سن لیتے ہیں، صلوات در محمد۔ یہ بھی ایک سوال ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کو جب ظاہری طور پر حکومت ملی ہے، مولا کو جب اقتدار ملا ہے، اس کے پہلے تک اسلام کا مرکز کہاں تھا حکومت کا؟ مدینے میں تھا نا۔ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا جب دور آیا ہے، مولا جیسا انسان مدینے کو چھوڑ کے کوفے کیوں گیا؟ سوال ہے کہ نہیں سوال؟ جو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کوفے والے بے وفا ہے، کیا علی کو یہ پتہ نہیں تھا؟ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو نہیں معلوم تھا؟ اچھا خاصا مدینے میں تھے، اور مدینے سے کیپٹل اٹھا کے کہاں لے کے چلے گئے؟ کوفے میں۔ تو اس کا مطلب یہ کچھ تو کوفے میں تھا۔
ہم آنکھ بند کر کے سارے کوفے والوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ مکے اور مدینے کا حال وہ بھی سن لیے۔ صلوات بر محمد کل میں نے جہاں سے بات نقل کی تھی کہ گرتے گرتے سماج کہاں پہنچ گیا تھا، یاد ہے کل والی بات؟ ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح جلد نمبر 15 صفحہ 242 پہ جو لکھا تھا کہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ آدمی ممبر سے خطبہ دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، بات نکل آئی کاہے کی وہ لوگ جو مدینہ منورہ گئے ہیں قبر پیغمبر کی زیارت کے لیے، اس نے کہا تب بلّہ اللہ کی مار، یہ لوگ گئے ہیں سلی گڑی پرانی لکڑیوں کا طواف کرنے کے لیے۔ حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، یہ سب کیوں نہیں امیر المؤمنین عبد الملک کے قصر کا طواف کرتے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان الخلیفۃ خیر من رسولہ، کہ خلیفہ اپنے پیغمبر سے افضل ہوتا ہے؟ سماج گرتے گرتے یہاں پہنچا۔ وہی ابن ابی الحدید آگے چل کے لکھتے ہیں کہ مکے اور مدینے کا حال یہ ہو گیا۔ ابھی قسمیں آئیں گی شیعوں کی، اس میں اور وضاحت ہو جائے گی، بھول نہ جاؤں اس لیے یہ حدیث سناتا چلو، کل رہ گئی تھی کہ وہی ابن ابی الحدید اسی شرح نہج البلاغہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ مکہ اور مدینہ ملا کے، یہ بتائیے کیا نام ہے اس کا؟ کرلا ہے نا، ویسٹ ایسٹ جو بھی ہے، کتنے 20 آدمی ہیں مجلس میں، نہیں ہے، زیادہ ہے نا، زیادہ ہے۔ جلدی سے زیادہ کہہ دوں ریکارڈ ہو رہے، لوگ کہیں گے صاحب 20 آدمی کی مجلس ہے، تو یہ لوگ بھی برا مان جائیں گے۔ لیکن ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے باوجود یہاں اتنا مجمع موجود ہے۔ یہ کرلا بتائیے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ ویسٹ ہے ایسٹ ہے؟ یہ کرلا ویسٹ مکہ معظمہ سے بڑا ہوگا کہ چھوٹا اس زمانے کے اعتبار ذرا سوچیے آپ۔ شہر تھا پورا، مدینہ سے بڑا ہو گیا چھوٹا، چھوٹا ہے نا، اس کے باوجود سینکڑوں لوگ یہاں موجود ہیں، نہیں موجود ہیں۔ مکہ اور مدینہ ملا کے پوزیشن دیکھیے آپ اس وقت کی کیا، سماج کہاں تھا، رسول اللہ نے کس بلندی پر پہنچایا، یہ کل تک کی بات ہے۔ اور اب امام حسین نے فرمایا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین بھی ان کے لیے انجوائے کے لیے فقط، وہ بھی کب تک؟ جب تک دنیا سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اور یہ سماج گرتے 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 یہاں پہنچا کہ اسی شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نقل کرتے ہیں، بہت آگے کی بات نہیں ہے، امام حسین ہی کے بیٹے ہیں، 2-4-5 سال کے آگے پیچھے کی بات ہے۔ فرمایا مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے کہ یحبنا، جن کو ہم سے محبت ہے، موجود ہے۔ آج وہ والی کتاب نہیں لایا، ورنہ کل پوچھے وہ پیج بتا دوں گا نہج البلاغہ کی شرح میں کہاں ہے۔ اور یہ کسی شیعہ کتاب کی بات نہیں ہے، حضرت ابن ابی الحدید نقل فرماتے ہیں شرح نہج البلاغہ میں کہ امام نے کیا فرمایا، مکہ اور مدینہ ملا کر کے 20 آدمی نہیں تھے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہوں۔ یہ مکے کی پوزیشن ہے۔ اب آئیے، امیر المؤمنین علیہ السلام، عقل کہتی ہے نا، ہے پبلک، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن وہ جیسا عشق ہونا چاہیے، جیسی محبت ہونی چاہیے، وہ اہل بیت کے تئیں نہیں ہے۔ اب امیر المومنین مدینے سے نکل رہے ہیں، کیپٹل چینج کر رہے ہیں، تو بہرحال ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ان کے عاشق موجود ہوں۔ صلوات بر محمد ایک اور صلوات پڑھیے، میں سوچ کے نہیں آیا تو اس کو نکالنا پڑے گا۔ اب یہاں آئیے، پہلے ہم آپ کو سنا دیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کوفے کی کس قدر تعریف کی ہے۔
ایسا نہیں جو ہماری زبانوں کے اوپر چڑھا کوفے والے بے وفا ہے، کوفے والے وہ ہیں، تو حضرت علی پر سوال ہوگا ایسے لوگوں کے بیچ آپ گئے کیوں؟ ایسے لوگوں کے بیچ آپ نے جو ہے وہ اپنا کیپٹل منتقل کیوں کیا؟ لہذا اب آئیے، طبری وغیرہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیوں منتخب کیا ہے 25 سال سے جہاں کیپٹل موجود تھا اس سے اٹھا کے کہاں لے کے چلے گئے؟ کوفہ میں، ہے نا؟ تو علی کے زمانے میں کم از کم کوفہ تھا نا اس قدر۔ فرماتے ان اہل الکوفہ، یہ کس کا فقرہ ہے؟ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا۔ لکھا کس نے ہے؟ تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 477 پر طبری نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے کوفے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان اہل الکوفہ اشد الی حبا، کوفے والوں کو سب سے زیادہ محبت ہم سے ہے۔ اشد الی حبا، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ کوفے والے۔ وفیہم رؤوس العرب واعلامہم، سے بڑے بڑے رؤسائے عرب ہیں، سرداران عرب ہیں۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام انی قد اخترتکم علی الامصار، کوفے والوں سے خطاب کیا، بھیا دوسرے شہروں کے مقابلے میں اے کوفے والوں ہم نے تم کو منتخب کیا ہے۔ فَإِنِّي قَدْ اخْتَرْتُكُمْ وَالنُّزُولَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں نے سارے شہروں کے مقابلے میں کوفے والوں تم کو منتخب کیا ہے۔ کیوں؟ لِمَا أَعْرِفُ مَوَدَّتَكُمْ، اس لیے کہ مجھ کو پتا ہے کہ تم لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، وَحُبُّكُمْ لِلَّهِ، اور تم لوگ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ یہ 2-3 حدیثیں کافی ہیں نا۔ بقول مولا کائنات کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اہل بیت سے کون ہیں؟ کوفے والے ہیں۔ اور جو لوگ زیارت پہ گئے ہوں گے وہاں قافلے میں اگر کوئی عالم رہا ہوگا اس نے آپ کو یہ روایت سنائی ہوگی کہ روایت کہتی ہے کہ عام جگہوں پر اگر آپ راہ خدا میں 1 درہم خرچ کریں گے تو اس کا 1 درہم کا 1 درہم ہے، لیکن اگر کوفے میں خرچ کرے گا آدمی تو 1000 کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بلا وجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ ایک اہم شہر ہے، محبان اہل بیت کا مرکز ہے کوفہ۔ اس کے بعد کوفے میں کیا ہو گیا؟ صلوات بر محمد ہو گئی نا بات؟ اتنا برا نہیں ہے کوفہ جس کو ہم زبان پر جاری رکھتے، کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس کوفے والوں نے، اچھا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ سن 41 میں انتقال ہوا نا، 20 سال کی بات، 20 سال میں اتنا بدل جائے گا کوفہ۔ اب یہاں 6 امام اور 5ویں امام 2 حدیثیں ان سے نقل کرتا ہوں جس میں امام نے کوفیوں کی قسمیں بیان کی ہیں کہ ہیں چاہنے والے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس 20 سال کے عرصے میں ادھر امیر المومنین تعریف کر رہے ہیں اشد حباً، سب سے زیادہ محبت یہ کرنے والے ہم سے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے جنگ صفین میں سب سے زیادہ سپاہی جو امیر المومنین کی فوج میں تھے وہ کوفے والے تھے، صلوات، اس کی تعداد باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے۔ اب یہاں سے میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں، پھر دھیرے دھیرے جہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے، میں نے 6 امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرنے والے یا جن کو اصطلاح میں شیعہ کہتے ہیں ان کی 3 کیٹیگری ہے، اور ہم کو بھی سنجیدگی سے اس حدیث کے بعد اپنے گریبان میں جھانک کے یہ غور کرنا پڑے گا ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں 6 امام نے بیان فرمائی ہیں کوفے والوں کے، البتہ، لیکن ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ فرماتے طبقتن، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلا حصہ کون سا ہے؟ طبقتن یحبون فی السر والعلانیہ، ایک قسم ہمارے چاہنے والوں کی وہ ہے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں سرن وعلانیتاً، اندر بھی ظاہر بھی، باطن بھی
ظاہر بھی، چھپے بھی علانیہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم النعمت الاعلی، یہ سب سے بلند درجے کے ہمارے چاہنے والے ہیں کہ جو اندر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں اور باہر سے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی مصلحت کا چکر ان کا نہیں ہے۔ عاشق ہیں تو عاشق ہیں، ایک قسم ہو گئی۔ اب یہ جو پہلے درجے والے شیعہ ہیں کہ جو دل سے بھی محبت کرتے ہیں، ظاہر بھی محبت کرتے ہیں، اب ان کی صفت امام نے بتائی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں فَمِن بَيْنَ مَجْرُوحٍ وَمَذْبُوحٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں مجروح زخمی، مذبوح، متفرقین فی کل بلاد قاسیہ، دور دراز کے بھی شہروں میں ہیں، اہل بیت کے نام پر یہ گولیاں کھاتے ہیں، زخم برداشت کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ وَهُمْ الْأَقَلُّونَ عَدَدًا، ایسے چاہنے والوں کی تعداد مختصر کہ جو ہمارے نام پر سب قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر ہیں ہم الاقلون عددا، ان کی تعداد بہت کم ہے، لیکن الاعظمون عند اللہ قدرا و خطرا، تعداد کے اعتبار سے تو یہ کم ہے، لیکن اجر اور خدا کے نزدیک قدر و قیمت کے اعتبار سے پھر ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وعا۔ تو یہ پہلا طبقہ ہو گیا جو اہل بیت کو چاہتے ہیں دل سے بھی، اہل بیت کو چاہتے ہیں کہے سے، زبان سے بھی، قلب سے بھی، ظاہر بھی باطن بھی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اہل بیت کے نام پر ہم بچیں گے، مریں گے، زندہ رہیں گے، جو ہوگا اہل بیت کے اوپر سب نثار ہے، عدد کم ہے، اجر کے اعتبار سے خدا کے نزدیک بہت بلند ہے۔ اب آئی وہ طبقۃ الثانیہ، دوسری قسم ہمارے چاہنے والوں کی، النمط الاسفر، یہ نچلا طبقہ ہے۔ احبون فی العلانیہ، وہ محب ہونے کا شور تو مچاتے ہیں، صلوات بر محمد، یہ دوسری قسم ہے۔ احبون فی العلانیہ، وہ شور تو مچاتے ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں۔ وَسَارُوا بِسِیرَةِ الْمُلُوک، مگر ان کی راہ کیا ہے؟ بادشاہوں کی، جدھر حکومت جاتی ہے ادھر یہ جاتے ہیں، پاور کے ساتھ ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہماری محبت کا، مگر عمل کیا ہے ان کا؟ پاور کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ صلوات در محمد وعا۔ اب ان کا عالم یہ ہے کہ فَأَلْسِنَتُهُمْ مَعَنَا، زبان تو ہمارے ساتھ ہے، تعریف تو اہل بیت کی ہوگی، مدح تو اہل بیت کی ہوگی، دعوی عشق تو اہل بیت کا ہوگا، وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْنَا، مگر ہمارے ہی خلاف ان کی تلوار بھی کھچی ہوگی۔ صلوات بر محمد وعا۔ کتنا خطرناک گروہ ہے، محبت کرتے ہیں ہم سے۔ میں اسی لیے میں لے کے آیا ہوں، کہاں سے لے آئے بھیا کوئی دقت نہیں، ابھی سمجھ لیے یہ لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ اب آئیے پھر واپس چلتے ہیں۔ اس طرح کے افراد ایسا نہیں ہے کہ علی کے زمانے میں نہیں تھے، باوجود اس کے کہ مولا کائنات نے کوفے والوں کی تعریف کی ہے، یہ شدید ہے محبت کرنے والے ہم سے، کہا ہے نا، اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ مطلقاً علی نے تعریف کی ہو اور مذمت نہ کی ہو، اپنے ہی فوجیوں کی، اس کوفے ہی والوں کے لیے مولا کائنات کا اب فقرہ سناتا ہوں تاکہ تیسری اسٹیج سمجھ میں آ جائے۔ یا اشباہ، یہ مولا کا، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما لوگو جبکہ تم میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ کیوں علی کہہ رہے ہیں نا، فقرہ کسی اور کا نہیں ہے، امیر المومنین کا ہے۔ منیت بمن لا یطیع، میں ایسے لوگوں کے درمیان پھنس گیا ہوں جو میری سنتے نہیں ہیں۔ صلوات بر محمد، یہ دوسری قسم آئی نا، دعوی محبت اور ہے اطاعت۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ میں ایسے لوگوں کے درمیان ہوں کہ جو میری سنتے نہیں۔ اس کا مطلب ایک قسم ان چاہنے والوں کی ہے کہ جو دعوی عشق اہل بیت کرتے تھے لیکن وہ اطاعت اہل بیت کی نہیں کرتے تھے۔ خوب،
یہ دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ ہے نمط الاعلیٰ جس کو امام نے فرمایا دل سے بھی جان سے بھی مال قربان ہو جائے, دولت قربان ہو جائے, اولاد قربان ہو جائے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, دنیا کے جس گوشے میں بھی ہو اہل بیت اہل بیت. دوسری قسم کیا ہے؟ زبان سے علی علی ہے مگر پاور کے ساتھ ہے. تیسری قسم آتی ہے صلوات بر محمد وآل. والطبقۃ الثالثہ, تیسری قسم ہمارے چاہنے والوں کی اور ہمارے شیعوں کی ہے النمط الاوسط, بیچ کے لوگ. ایک نمط الاعلیٰ, پھر نمط الاسفل نچلے طبقے کے, تیسری قسم بنائی وہ نمط الاوسط. درمیانی شیعہ ہمارے کون ہیں؟ احبون فی السر, دل میں تو عشق رکھتے ہیں, دل سے تو محبت کرتے ہیں, ولم یحبون فی العلانیہ, مگر ظاہر میں جرأت نہیں ہے اعلان عشق اہل بیت کرنے کی. لیکن یہاں جملہ دوسرا ہے, کوئی بات نہیں ہے, باہر سے نہیں کہہ پا رہے نا, نو پرابلم, ٹھیک ہے دل سے محبت کرو نا, لیکن یہ دل سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ صلوات بر محمد وآل. کیا تم کہہ دو گے کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں, ہم ایکسپٹ کر لیں گے؟ فرماتے ہیں وہ طبقۃ الثالثہ, تیسری قسم النمط الاوسط, درمیان کے چاہنے والے ہیں. احبون فی السر, اندر سے ان کو ہم سے محبت ہے. ولم یحبون فی العلانیہ, بظاہر جو ہے وہ اعلان نہیں کرتے, اظہار نہیں کر پاتے, مگر امام فرماتے ہیں کہ ان کو پہچانو گے کیسے؟ فرماتے ہیں وَلَعَمْرِي, قسم ہے میری جان کی, لَإِن كَانُوا أَحَبُّونَ فِي السِّرِّ. بس یہیں پر مجلس ختم ہو گئی آج. وَلَعَمْرِي, قسم ہے میری جان کی, لَإِن كَانُوا أَحَبُّونَ فِي السِّرِّ, اگر یہ لوگ ہم لوگوں سے واقعاً دل سے محبت کرتے ہوتے, چلیے کسی مصلحت کی بنیاد پر ظاہر نہیں کر پا رہے دون, فہم صوامون بالنہار, تو یہ دنوں کو روزہ رکھتے. ٹھیک ہے, مت چلاؤ ہم عاشق اہل بیت ہیں, ہم محب اہل بیت ہیں, دل کے اندر رکھو, لیکن اگر واقعاً محب ہو تو تمہاری شناخت کیا ہے؟ وہم صوامون بالنہار, دنوں کو روزہ رکھتے. وقوامون باللیل, راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرتے. ترا اثر الرہبانیہ فی وجوہہم, ان کے چہروں سے عبادت کا اثرات دکھائی دیتے. اہل السلم والانقیاد, جو اہل بیت کے اس پر عمل کرتے. ہو گئی نا قسم, کتنی قسمیں ہو گئی شیعوں کی, محبوں کی, چاہنے والوں کی. ایک نمط اعلیٰ, کچھ نہیں ہے دنیا اہل بیت کے مقابلے, جیسے مالک اشتر مثلا نمط اعلیٰ میں مل جائیں گے آپ, جیسے مالک اشتر, جہاں نہ اپنی کوئی سوچ ہے, نہ اپنی کوئی فکر ہے, نہ اپنا کوئی وجود ہے, جو کچھ ہے حکم امام ہے, اور آپ کے سامنے موجود. تلوار اٹھی ہوئی ہے نا, یہ ہے نمط اعلیٰ والا شیعہ, تلوار اٹھی ہوئی ہے, 1 منٹ میں قصہ ختم ہونے والا ہے, اور تب تک آدمی پہنچا ہے مالک پلٹاؤ, مولا سے کہہ دو قریب ہوں. اس نے کہا, مولا نے کہا ہے زندہ جب نہ پاؤ گے علی کو, جنگ جیت کے کیا کرو گے؟ یہ ہاتھ اٹھا ہوا ہے مالک کا. انصاف سے بتائیے, ہم لوگ جو جذباتی شیعہ ہیں کیا جواب ہوتا؟ قصہ ختم کرو یار, چل کے مولا کا ہاتھ پیر جوڑ لیں گے, ہو گئی غلطی. لیکن شیعہ وہ نہیں ہے کہ جو ایک حرف امام کے مقابلے میں کہہ دے. روایت کہتی اٹھا ہوا ہاتھ حضرت مالک اشتر کا نیچے آ گیا. یہ ہے نمط اعلیٰ. چنانچہ امام باقر علیہ السلام نے تو اور صاف کر دیا ہے. یہ تو چھٹے امام سے ہم نے نقل کیا نا, 3 قسمیں امام نے بتائی, 3 ہی قسمیں 5ویں امام نے بھی کہی ہے, الفاظ ذرا بدلا ہوا, اس پر غور کیجئے. اور پھر میں نے عرض کیا کہ ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری کے شیعہ ہیں. نمط اعلیٰ میں ہیں وہ تو شاید سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, مالک بننا تو شاید بہت بڑا مشکل ہے. لیکن اب ہم کو دیکھنا ہے سیکنڈ کیٹیگری میں ہے یا تھرڈ میں ہے. صلوات بر محمد وآل. 5ویں امام فرماتے ہیں
الشیعۃ ثلاثۃ اصناف، شیعوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگری ہے۔ صنف یتزینون بنا، ایک قسم شیعوں کی وہ ہے کہ جو ہمارے نام پر اپنے کو زینت دیتے ہیں۔ وسیع حسن صاحب، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آئیے مولانا سلام علیکم، تشریف رکھیے، منہ سے نکل گیا بھائی حصہ کیا، جی جلدی سے لے آؤ۔ یہ کس بیس پر ہے؟ میری کوئی اوقات ہے؟ میرا کوئی وجود ہے؟ میری کوئی حیثیت ہے؟ آپ نے عزت کیوں دی؟ مولا کا ذاکر ہے نا، یہی نا، آپ نے عزت کیوں دی؟ اہل بیت کا نوکر ہے۔ امام فرماتے ہیں، اور اگر ہم یہ ظاہر ہے اندر ٹھیک نہ ہو، جو ابھی امام نے فرمایا کہ واقعاً اگر ہم کو یہ اندر سے چاہتے ہوتے تو دنوں کو روزہ رکھتے، راتوں کو عبادت کرتے۔ یہاں 5ویں امام فرماتے ہیں کہ الشیعہ ثلاثۃ اصناف، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ صنف یتزینون بنا، ایک قسم وہ ہے جو ہمارے نام پر زینت کرتے ہیں، ہمارے نام پر ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ وصنف یستأکلون بنا، ایک قسم وہ ہے جو ہمارے نام پر روزی روٹی چلا رہے ہیں۔ عجیب ہے، قسمیں وہی تینوں ہیں، ایک وہ جو ہمارے نام پر اپنا بھاؤ بنا رہے ہیں، ایک وہ یستأکلون بنا جو ہمارے نام پر اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں، اپنا پیٹ چلا رہے ہیں۔ تیسری قسم وصنف منا والینا، ایک قسم وہ ہے شیعوں کی جو ہم سے ہے، ہماری طرف ہے، یعنی ان کو بلا آ جائے، مصیبت آ جائے۔ اب آئیے، یہ تینوں قسمیں کوفے کے اندر موجود ہیں۔ صلوات بر محمد۔ یہ کیا ہے؟ یہ تینوں قسمیں کوفے کے اندر موجود ہیں۔ پہلی قسم کیا تھی؟ النمط الاعلی۔ نمط الاعلی میں کون ہے؟ آپ کو کربلا مل جائیں گے، کوفے والے نہیں ملیں گے۔ مسلم ابن اوسجہ کہاں کے ہیں؟ اسی کوفے کے ہیں نا۔ ہانی ابن عروہ جو کربلا سے پہلے شہید ہوئے، کہاں کے ہیں؟ اسی کوفے کے ہیں نا۔ لیکن وہم اقلون عددا، یہ تھوڑے سے تھے۔ اس کے بعد آتی ہے دوسری والی النمط الاسفل، کہ جو زبان سے اہل بیت کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ آ جاتا تو پاور کے ساتھ ہے، پاور کے ساتھ نہیں بھی ہے۔ اگر اسی میں ہے، اسی میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، میں کہیں جا رہا ہوں آج۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہی کوفے والے کربلا آئے ہیں، حوالے کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، دور بلندی پر کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تبری لکھا اس کو، رو رہے ہیں، یا اللہ حسین کی نصرت فرما۔ راوی کہتا مجھ کو غصہ ہے، میں نے کہا ایسے ہی تم کو حسین سے محبت ہے تو نیچے اتر کے آؤ، مدد کرو نا حسین کی۔ کیا ان کو بھی آپ شیعہ کہیں گے؟ ان کو بھی آپ اہل بیت کے چاہنے والے کہیں گے؟ جو اس طرح امام حسین سامنے ہیں، آپ بلندی پہ کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں خدا حسین کی نصرت فرما، خود نیچے نہیں اتر سکتے۔ اس طرح کے لوگوں کی کثرت تھی کوفے کے اندر اس زمانے میں آ کر، اور یہی وجہ، ورنہ آپ سوچئے صلوات بر محمد بس۔ اور کچھ وہ تھے جو واقعاً اندر سے تھے، مجبوری کے تحت، روزی کے تحت، حالات کے تحت دبے ہوئے تھے، لیکن کبھی کبھی ضمیر بیدار ہو جاتا تھا۔ وہ بیداری ضمیر کا ایک قصہ میں سناتا ہوں، مجلس آپ کی تمام۔ جناب مسلم کے مصائب آپ نے سن لیے، حضرت مسلم سلام اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو جب یہ مدینے سے چلے تھے تو 2 بیٹے ان کے ساتھ تھے، ایک کا نام ابراہیم ہے اور ایک کا نام محمد ہے۔ یہ دونوں فرزند حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جیسے ہی ان کو یہ اندازہ ہوا کہ حالات گڑبڑ
ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو ایک شخص ہے جو کوفے کا قاضی تھا، باز کہتے ہیں، البتہ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر کے آئے ہیں، کہا شریح قاضی کے پاس، دیکھو میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میرے ساتھ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، یہ میرے 2 بچے ہیں، کوئی قافلہ مدینے جانے والا ہوگا تو ان کو مدینے پہنچا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جناب مسلم کی شہادت ہو گئی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ دیکھو جو قافلہ جا رہا ہو اس میں ان بچوں کو چھوڑا۔ لڑکا اتنا نالائق تھا شریح کا کہ وہ لے کے آیا، دور سے قافلہ جا رہا تھا، یہ وہی تیسری کیٹیگری والے ہیں سب، دور سے وہ دیکھو وہ قافلہ جا رہا، جاؤ 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 چلے جاؤ۔ وہ قافلہ چل رہا ہے، بچے کتنا دوڑ کر کے اس قافلے کو پکڑ سکتے ہیں؟ روایت کہتی ہے قافلہ چلتا رہا، بچے دوڑتے رہے، یہاں تک کہ قافلہ نکل گیا، بچے قافلے کی گرد بھی نہ پا سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی طرح سے جو بھی ہوا ہو بچے گرفتار ہو گئے، اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لا کے، ابن زیاد کے قید خانے میں لا کے بچوں کو قید کر دیا گیا۔ کتنے دن قید رہے معلوم؟ 1 برس، پورا 1 سال۔ ذی الحج میں شہادت ہوئی ہے ان کی، اور ذی الحج میں گرفتار ہوئے ہیں، پورا 1 برس رہے ہیں۔ دربان کا نام، زندان بان کا نام ہے مشکور۔ اب وہ یہی وہ دوسری والی قسم کا شیعہ ہو سکتا ہے۔ مشکور 24 گھنٹے میں 2 پیالوں میں گرم پانی اور 2 روٹی ان بچوں کے لیے لے کے آتا تھا۔ ایک جملہ آج کی مجلس میں کہوں، جس کی جو حاجت ہو، جس کی جو تمنا ہو، جس کی جو آرزو ہو، ان یتیم بچوں کے صدقے میں اور ان کے طفیل میں طلب کیجئے، انشاءاللہ خدا قبول کرے گا۔ آگے آئے گی بات کہ اللہ کتنی تیز اس نے ان یتیموں کی بات کو سنا ہے۔ بچے گرفتار ہو گئے، کم سن بچے، سال بھر 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی آسان کام ہے، برداشت کرتے 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 ایک وقت وہ آیا کہ ایک دن دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ کب تک چلے گا۔ ہاں، بعض روایتوں میں ہے کہ پھر بچوں نے یہ کیا کہ دن بھر روزہ رہتے تھے کہ جب یہی ہونا ہے کہ جو ہے وہ 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی ملنی ہے تو ہم فاقہ کیوں کریں۔ بچے روزے کی نیت کر لیتے تھے، دن بھر روزہ رہتے تھے، شام کو 1 پیالہ گرم پانی اور 1 روٹی سے بچے افطار کرتے تھے۔ 1 برس گزر گیا۔ ایک دن دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، آج مشکور جب آتا ہے تو ہم اس سے اپنی بات کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ نرمی کر دے۔ جیسے ہی مشکور اب کھانا پانی لے کر کے آج آیا، جانے لگا رکھ کر کے، بچوں نے کہا مشکور ذرا بیٹھ جاؤ، کیا بات ہے؟ کچھ سوالات کرنے ہیں۔ بیٹھ گیا، بولو، کہ یہ بتاؤ مشکور، پیغمبر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بھیا میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میں بھلا کیسے نہیں جانوں گا۔ یہ بتاؤ کیا امیر المؤمنین کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میرے امام ہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ، کہہ کیا رہا؟ میرے امام ہیں، اور کام کیا ہے؟ ابن زیاد کا دربان ہے، زندان بان، میں کیسے نہیں جانوں گا، میرے امام ہیں۔ یہ بتاؤ کیا فاطمہ کو بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے نبی کی بیٹی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کو نہ جانوں؟ کہ یہ بتاؤ کیا مسلم کو جانتے ہو؟ مشکور نے کہا بھیا جانتا تو سب کو ہوں، یہ آج اچانک یہ سوالات تم کیوں کرنے لگے؟ بچوں نے کہا مشکور، ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں۔ جیسے ہی اس بندے خدا نے یہ سنا تڑپ گیا۔ کیا؟ اب وہ جو اندر والی محبت تھی اس نے جوش مارا، کہا بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسی لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا کتنی قسم کے شیعہ تھے اس وقت کوفے میں بقول امام کے۔ اب اس کی اس دبی ہوئی محبت نے جوش مارا، کہا بچوں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بچوں نے کہا اب بتا رہے ہیں نا، اب ہمارے ساتھ کیا کرو گے تم؟ مشکور نے کہا اب تک نہیں معلوم تھا،
اب معلوم ہو گیا ہے، یقین کر لو میرے بچوں، اب تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب تم کو کوئی اذیت نہیں ہوگی، تم سکون سے رہو گے، آرام سے رہو گے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ہم کو اب سکون سے رکھو، آرام سے رکھو، لیکن ہم جانا چاہتے ہیں۔ کیوں جانا چاہتے ہو؟ صاحبان اولاد کا مجمع ہے، اوپر عورتیں بھی سن رہی ہیں نا، مائیں موجود ہیں۔ پتہ ہے بچوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے مشکور، ہو سکتا ہے تم ہم کو آرام سے رکھو، ہو سکتا ہے تم ہم کو سکون سے رکھو، لیکن مدینے میں ہماری ماں ہمارے لیے نہ جانے کب تک تڑپتی رہے گی، ہم کو تم اجازت دے دو ہم چلے جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جانا چاہے تو جاؤ، ہم تم کو روکتے نہیں ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے ابھی مناسب نہیں ہے، تھوڑا سا رک جاؤ، رات کا کچھ حصہ اور ڈھل جائے، میں آؤں گا، دروازہ کھول دوں گا، تم چلے جانا۔ روایت کہتی ہے کہ تقریباً آدھی رات کو مشکور آیا، اس نے دروازہ کھول دیا، بچوں دروازہ کھلا ہے، جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن ایک بات پہلے میری سن لو۔ کیا؟ صبح کو جب یہ خبر پھیلے گی کہ بچے غائب ہو گئے تو میرے علاوہ اور کوئی نہیں پکڑا جائے گا، چابی جو ہے وہ قید خانے کی میرے پاس ہے، مجھے پتہ ہے میں پکڑا جاؤں گا، اور اس جرم میں مجھ کو مارا بھی جا سکتا ہے، پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مجھ کو اب عشق اہل بیت میں نہ پھانسی کا خوف ہے، نہ مرنے کا ڈر ہے، جاؤ میں مار دیا جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہے، تم جاؤ۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، کل کو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو آخرت یاد ہے۔ کہ ایک بات یاد رکھنا بچوں، کل کو میدان قیامت میں پیغمبر کے سامنے ہم کو فراموش مت کرنا، ہم کو بھولنا مت۔ بچے چلے گئے، آدھی رات کا وقت ہے، اسی بمبئی میں اتنا بڑا شہر ہے، اگر مجھ کو آپ چھوڑ دیجئے اور کہیے صاحب فلاں جگہ میرا گھر ہے آ جائیے، 10 بار گلیاں گھومنے کے باوجود بھی دن کے اجالے میں آپ کے گھر تک نہیں پہنچ پاؤں گا نا۔ رات کی تاریکی ہے، پردیسی بچے ہیں، اندھیرا ہے، نکل تو گئے قید خانے سے، اس کوچے سے اس گلی میں، اس گلی سے اس کوچے میں، پوری رات بچے کوفے میں ٹہلتے رہے، شہر سے باہر نکلنے کا راستہ ان کو نہ مل سکا، چلتے چلتے آ گئے کہاں؟ کوفے کے باہر ایک آپ نے دیکھ اس زمانے میں ہوتا تھا شط فرات پیچھے سے گزر رہی، وہ فرات کے کنارے نکل آئے، تھک گئے تھے بچے رات بھر چلتے چلتے، ایک درخت سے ٹیک لگا کر کے کچھ دیر ان یتیموں نے آرام کیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی فرات میں بچوں نے وضو کیا، وضو کے بعد نماز پڑھی۔ اب کیا کریں؟ آخر میں دونوں بھائیوں نے آپس میں یہ طے کیا، ایسا کرتے ہیں کہ اسی درخت پر چڑھ جاتے ہیں، دن بھر اس پر چھپے رہیں گے درخت کے اوپر، صبح ہوگی پھر دیکھا جائے گا، رات ہوگی پھر دیکھا جائے گا، راستہ تلاش کریں گے۔ یہ بچے دونوں جا کر کے اس درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ روایت کہتی یہیں قریب میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حارث، اس کا مکان ہے، حارث کی کنیز ہے۔ پرانے زمانے میں گھروں میں اس طرح کا سسٹم تو پانی کا نہیں تھا، دریا سے پانی آتا تھا۔ حارث کی کنیز کوئی برتن لے کر کے آئی ہے، فرات سے پانی بھر کے گھر لے جائے، بچے اوپر درخت پر ہیں۔ عام طور پر پانی میں عکس آتا ہے نا اوپر اگر کوئی بیٹھ، اتفاق سے جس شاخ پر یہ لوگ تھے اس کا عکس پانی پہ آ رہا تھا۔ جیسے ہی حارث کی کنیز جھکی اپنا برتن بھرنے کے لیے، بچوں کا عکس اس پانی میں آ رہا تھا، سر اٹھایا، کون ہو تم لوگ؟ تو بچے تو ڈہلے ہوئے ہیں نا، دہشت میں ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، کسی صورت سے کسی بہانے سے بچوں سے یہ کہلوایا کہ ہم کون ہیں۔ جیسے ہی اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلم کے یتیم ہے، بہلا کے پھسلا کے سمجھا کے بچوں کو درخت سے اتارا۔ بچوں تم جس گھرانے کے ہو نا، میں جس کی کنیز ہوں وہ تمہارے گھرانے کی کنیز ہے، تم ٹینشن مت لو، تم کو کوئی دقت نہیں ہوگی، تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تم میرے ساتھ چلو۔ بچوں کو بہلا پھسلا کر کے لے کے آئی، بعض کتابوں میں ہے اندر نہیں لے گئی، بچوں کو دروازے پہ روک دیا، خود اندر گئی۔ ہم چاہتی کہ تیرے لیے مہمان لے کے آئی ہوں۔ کون سا ایسا مہمان ہے جس کے لیے انعام مانگتی ہے تو؟
کا مسلم کے یتیموں کو لے کے آئی ہوں۔ کون مسلم؟ کا مسلم نے عقیل، جس کے لیے تم رویا کرتی تھی کہ مسلم خود تو چلے گئے، بچوں کا کہنا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے لیے تڑپ کے بڑھتی ہو نا، ویسے ہی حارث کی زوجہ دوڑ کے باہر آئی، دونوں بچوں کو کلیجے سے لگایا، لے کے گھر کے اندر گئی، نہلایا، دھلایا، کھلایا، پلایا، شام کا وقت ہوا، پھر کھانا وانا کھلا کر کے اس مومنہ نے بچوں کو آرام سے لٹا دیا۔ بچے سکون ملا، کئی دن کے بعد اچھی نیند سو گئے کہ اتنے میں اس کا شوہر آ گیا، حارث ملعون۔ جیسے ہی پہنچا، مومنہ نے کہاں تھا؟ کہا مشکور زندان بان نے، دربان نے مسلم کے یتیموں کو آزاد کر دیا ہے، ابن زیاد نے 500 درہم اور ایک گھوڑا انعام رکھا ہے، جو بھی ڈھونڈ کے لے آئے گا۔ صبح سے اس وقت تک میں نے اپنے کو اور گھوڑے کو تھکا ڈالا، بچے کہیں نہیں ملے۔ مومنہ تھی تڑپ گئی، مومنہ تھی ڈر گئی، کہنے لگی حارث یہ بتا، اگر تجھ کو پیسہ مل گیا، بچے مل گئے، پیسہ مل گیا، پیسہ کیا کرو گے تم؟ ہم ہی کو تو لا کے دو گے نا، ہماری اوپر تو خرچ کرو گے نا، ہم کو ایسا پیسہ نہیں چاہیے۔ اس نے کہا ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، ہم کو بچے چاہیے۔ چند لقمہ زہر مار کرنے کے بعد یہ حارث ملعون جا کے سو جاتا ہے۔ ادھر بچے گہری نیند سو رہے تھے، بہت دنوں کے بعد آرام ملا تھا کہ اتنے میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو جگایا، بھیا اٹھو، میں نے خواب دیکھا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی ایک خواب دیکھا، پہلے میں سناؤں؟ اب جب دونوں بھائیوں نے خواب سنایا، معلوم ہے دونوں کا خواب ایک ہے۔ کیا؟ کہ رسول اللہ ہے اور بابا مسلم۔ رسول اللہ نے کہا ہے مسلم، یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ آج کی اس مجلس میں مرد و عورت جو بھی آئے ہیں، خدا ان طفلان مسلم کے طفیل میں سب کی حاجتیں قبول فرما۔ میں نے خواب دیکھا ہے۔ چھوٹا بھائی کہتا میں نے بھی دیکھا، پہلے میرا سنو۔ اب جب بیان ہوا، معلوم ہے دونوں کا خواب ایک ہے۔ کیا خواب ہے؟ کہ رسول اللہ ہے اور بابا مسلم ہے۔ پیغمبر نے کہا مسلم تم خود تو چلے آئے ہو، بچوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ دیا ہے؟ لگتا ہے بھیا۔ اتنے میں مسلم نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، آج بچے بہشت میں میرے مہمان ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد بچے خود ہی اس کا لگتا ہے بھیا آج یہ ہماری آخری رات ہے کیا؟ اور یہ سوچ کے دونوں بھائیوں نے آپس میں گلے میں باہیں ڈالی اور مل کے دونوں بھائیوں نے رونا شروع کیا، مل کے دونوں بھائیوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ایسا روئے حجرے سے آواز باہر آ گئی۔ یہ ملعون حارث اپنی بیوی پر مشکوک ہے، اس کو پتا ہے کہ وہی پہ اہل بیت ہے۔ آنکھ کھل گئی اس کی، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ بیوی نے کہا ہو سکتا ہے کسی پڑوس کے گھر سے آ رہی ہو، کہیں اور سے آ رہی ہو۔ اس نے کہا نہ، میرے اپنے گھر سے ہے۔ ایک ایک کمرے کو تلاش کرنا شروع کیا اس ملعون نے، آخر کار اس کمرے میں آیا جہاں یہ یتیم بچے سو رہے تھے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ پردیس میں، خدا ان یتیم بچوں کے طفیل میں ہر پردیسی کی محافظت فرما بحق طفلان مسلم۔ دروازہ کھولا اس ملعون نے، کون ہو تم لوگ؟ امان ہے؟ کہ بالکل امان میں ہو۔ اچھا بچوں کو کیا پتا کہ اس گھر میں تو صبح سے ہمارے ساتھ نیکی ہو رہی ہے نا، کھانا ملا ہے، پانی ملا ہے، احترام ہوا ہے۔ بچوں نے کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ بہت سی جگہ آپ مہمان گئے ہوں گے نا، آج تک آپ نے سنا کہیں کہ کسی مہمان کی مہمان نوازی تماچوں کے ذریعے ہوتی ہے؟ روایت کہتی ہے اس ملعون نے پہلے ان یتیموں کو تماچے مارے، پھر دونوں بھائیوں کے گیسوؤں کو آپس میں باندھا، دروازے پر تالا لگایا، جا کر کے سو جاتا ہے۔ صبح ہوئی،
بیدار ہوا، بچوں کو لیا، بھائی اولاد کو، بیٹے کو لیا، غلام کو لیا، لے کے آیا اسی فرات کے کنارے. بچوں کو چاہتا ہے کہ ذبح کرے. سب سے پہلے تلوار اس ملعون نے اپنے غلام کو دی، کہا جا ان بچوں کا سر قلم کر دے. غلام آگے بڑھا، جیسے ہی چاہتا ہے بچوں کا سر قلم کرے. سناؤں آپ کو روایت؟ آپ سوچئے چھوٹے چھوٹے بچے، سر کے اوپر تلوار، ان کے دل پہ گزر کیا گئی ہوگی. بچوں نے دیکھا اس غلام کو، کہنے لگے رک جائیے رک جائیے. ایک حدیث پہلے آپ کو سنا دوں، جو آپ کی آواز بلند ہو رہی نا اس پر. راوی کہتا ہے ایک دن میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت کے گھر. کیا دیکھا؟ امام نماز پڑھ رہے ہیں. نماز جب ختم ہو گئی تو امام نے سر رکھا سجدے میں، اور ایک طولانی دعا امام نے کرنا شروع کی، جس میں آپ کے لیے دعا کرتے کرتے چلتے امام نے کیا کہا؟ وَارْحَمْ الصَّرْخَةَ الَّتِي كَانَتْ لَنَا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل کر جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، آج جو ان طفلان مسلم کے غم میں بلند ہو رہی ہے. جزاکم ربکم. اس ملعون نے تلوار دی اپنے غلام کو، جا بچوں کا سر قلم کر لے. غلام آیا، چاہتا ہے بچوں کا سر قلم کرے. بچوں نے غور سے غلام کو دیکھا، تیری شکل رسول اللہ کے مؤذن بلال سے کتنی ملتی جلتی ہے. جیسے ہی بچوں نے بلال کا نام لیا، غلام کہتا تم سے بلال سے کیا مطلب ہے؟ تم سے بلال سے کیا واسطہ ہے؟ ان بچوں نے کہا بھیا ہم علی کے نواسے ہیں، ہم مسلم کے یتیم ہیں. روایت کہتے ہیں جیسے ہی غلام نے سنا یہ اولاد پیغمبر ہے، اس غلام نے تلوار کو پھینکا. تاریخ کہتی اپنے آپ کو فرات میں ڈال دیا، بار بار ڈوبتا تھا، ابھرتا تھا، فریاد کرتا تھا ہائے حسین. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم مظلوم کربلا کے. غلام فرار ہو گیا. اس کے بعد اس ملعون نے تلوار دی اپنے بیٹے کو، خود اپنے لڑکے کو، جا ان بچوں کا سر قلم کر دے. غلام بیٹا تلوار لے کے آیا، چاہتا ہے بچوں کا سر قلم کرے. پھر چھوٹے چھوٹے بچے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، کہنے لگے یہ بتاؤ ہمارا سر قلم تو کر دو تم، لیکن کل کو قیامت میں رسول اللہ کو جواب کیا دو گے؟ بیٹے نے کہا رسول اللہ سے تم سے کیا مطلب؟ پھر وہی جواب، ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، عباس کے بھانجے ہیں، اولاد پیغمبر ہو تم لوگ. روایت کہتی ہے بیٹے نے بھی تلوار پھینکی، ایک طرف کو بھاگا. بعض کتابوں میں اس نے بھی اپنے آپ کو فرات میں گرا دیا. اب حارث کا سوچیے غصہ کہاں پہنچا ہوگا. چیخ کے کہتا ہے باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اس نے وہیں سے کہا سن، اولاد رسول کے قتل کے لیے میں تیری اطاعت نہیں کر سکتا. بچہ ایک طرف کو بھاگا. اے ماؤ اب اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو. جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے ان سے کہتے ہیں اب یہاں سے سنو میرے بھائیوں، پڑھنا اور ہے، سننا اور ہے. آدمی ذرا ذہن سے سوچے اس وقت ان یتیم بچوں کے دل میں گزر کیا گئی ہوگی. خود وہ ملعون تلوار لے کے آگے بڑھا. اب تو پکی بات ہے نا کہ یہ مار دے گا. بچوں نے جب حارث کے ہاتھ میں تلوار دیکھی کہنے لگے کیوں مارتے ہو؟ ایسا کرو تم ہم کو ابن زیاد کے دربار میں زندہ لے چلو، ہو سکتا ہے کوئی ہماری سفارش کر دے، کوئی ہم کو بچا لے. اس نے کہا نہیں، ہم تم کو ماریں گے. کیوں؟
پیسہ ملنا ہے۔ رک جائیے، ایک جملہ بتاؤ آپ کو، یہ بچے کس گھر کے ہیں بیٹا؟ اہل بیت کے نا؟ یہ بچے کس گھرانے کے ہیں؟ آل محمد کے نا؟ امیر المومنین نے، اہل بیت نے اپنی محنت کی کمائی سے مزدوری کر کر کے مولا کائنات نے نہ جانے کتنے غلام خرید کے آزاد کیے۔ پڑھا ہے نا آپ نے کتابوں میں؟ یہ کام رہا ہے اہل بیت کا۔ غلام خریدتے تھے، راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے۔ جن کے بزرگوں نے، جن کے باپ داداؤں نے دوسرے غلاموں کو خرید کے آزاد کیا ہے، آج جانتے ہیں دن کیا آیا جب بچوں نے کہا ہم کو زندہ لے چل عبد عبید اللہ کے دربار میں، ہو سکتا کوئی ہماری سفارش کر دے، ہو سکتا کوئی ہم کو بچا لے۔ اس ملعون نے کہا نہیں، ہم کو پیسہ چاہیے، انعام چاہیے، میں سر لے کے جاؤں گا۔ جانتے ہیں بچوں نے کیا کہا؟ میری ہمت نہیں بڑھ رہی پڑھنے کی، میری ہمت نہیں بڑھ رہی کہنے کی۔ لیکن دیکھیے نوبت کیا ہے، بچے کہتے اچھا تجھ کو پیسہ چاہیے نا، ایک کام کر، ہم کو لے چل غلاموں کے بازار میں، غلام کے طور پر بیچ لے۔ ہم کو لے چل غلاموں کے بازار میں، غلام کے طور پر بیچ لے، پیسہ ہی چاہیے نا، مل جائے گا پیسہ تجھ کو۔ اس نے کہا نہیں، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ بس آخری بات پیغام دے کے جا رہا ہوں، مجلس تمام ہوئی۔ بچوں کو جب یقین ہو گیا کہ یہ ملعون ہم کو شہید کر کے رہے گا، یہ ملعون ہم کو قتل کر کے رہے گا، جانتے ہیں بچوں نے کیا کہا؟ یہ درس ہے ہمارے تمام نوجوانوں کے لیے۔ بچوں نے کہا اچھا اگر تو مارنا ہی چاہتا ہے تو ہم کو اتنی مہلت دے دے، 2 رکعت نماز پڑھ۔ بچوں نے 2 رکعت، باز کے طور 4، بچوں نے نماز، مگر جانتے اس ملعون نے طنز کیا اس پر بھی۔ کیا طنز کیا معلوم ہے؟ کہتا ٹھیک ہے جاؤ، اگر نماز بچا سکتی ہے تو پڑھ لو۔ بچوں نے نماز پڑھی۔ اب یہی وہ جگہ ہے، میں نے کہا دعا کیجئے۔ بچوں نے جب نماز پڑھ لی نا، ہاتھ اٹھایا، ایک جملہ صرف خدا سے کہا، خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ یہ دعا یاد رکھیے گا، خدا نے کتنی تیز قبول کی، رو چکے آپ لیکن اس کو سن لیجئے، خدا ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر۔ آگے بڑھا، چاہتا ہے سر قلم کرے ایک کا، کہتے ہیں تب تک بڑا بھائی آ گیا۔ رک جا کیا ہے کہ پہلے مجھ کو، کیوں؟ یا اللہ ہماری قوم میں ان یتیموں کا واسطہ ہے، وہی محبت دے دے بھائیوں میں جو مسلم کے یتیموں میں تھی۔ پہلے مجھ کو کیوں؟ کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے اماں نے بھیا کہا، میرے ہاتھ میں دیا تھا، کہا تھا بیٹا اپنے بھائی سے خبردار رکھ۔ ماشاءاللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ اس ملعون نے دونوں بچوں کے سروں کو جدا کیا، دونوں بھائیوں کو ذبح کیا، لاش کو فرات میں پھینک دیا۔ آپ رو چکے، مجلس ہو چکی نا، اب ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کی دعا کتنی تیز قبول ہوئی ہے، بس وہ سن لیجئے، زحمت آپ کی تمام، روئیے چاہے نہ روئیے، بس عائب ہو گیا۔ اتنے خوبصورت بچے تھے، اتنے خوبصورت بچے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا ابن زیاد ملعون کتنا سنگ دل تھا، کتنا سخت مزاج تھا، لیکن روایت کہتی ہے صبح صبح کا وقت ہے، بچوں کو زلفیں تھی، اس ملعون نے دونوں بھائیوں کے سروں کو زلفوں سے پکڑا، لے کے آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ ایسے خوبصورت بچے تھے کہ بچوں کو دیکھ کے ابن زیاد جیسا آدمی اٹھتا تھا بیٹھتا تھا۔ کہنے لگا حارث، ارے اتنے خوبصورت بچے، ان کو ذبح کرتے ہوئے تجھے درد نہیں آیا؟ میں نے زندہ کہا تھا کہ مار کے کہا تھا؟ اب سنیے بچوں کی دعا کتنی تیز قبول ہوئی۔
روایت کہتی ہے کہ ابن زیاد نے اپنی پوری قساوت قلبی کے باوجود اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے اس پورے مجمع میں کوئی ہے جو جا کے اس حارث کو وہیں قتل کرے جہاں اس نے ان یتیم بچوں کو ذبح کیا ہے؟ ایک بندہ خدا اٹھتا ہے، حارث کا ہاتھ پکڑا اس نے، پہلے تو اس نے کوفے بھر میں گھمایا اس ملعون کو، اب سمجھ میں آیا خدا نے کتنی تیز ان بچوں کی دعا قبول کی ہے۔ بچوں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ ہمارے اور حارث کے درمیان تو فیصلہ کر، ہے نا؟ کتنی تیز خدا نے سنا۔ کہتے مومن اٹھا، ہاتھ پکڑا حارث کا، کوفے کی گلیوں میں پھرایا، جو کوئی یتیم بچوں کا قاتل دیکھنا چاہتا ہے آ جائے۔ اس کے بعد لے کر کے آتا ہے وہاں جہاں اس حارث ملعون نے بچوں کو ذبح کیا تھا۔ بس مجلس ہو گئی۔ ماؤ جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو۔ اس مومن کا جملہ سناتا ہوں، مجلس تمام ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں حارث کو لے کے آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے یہاں بچوں کو ذبح کیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں؟ ایڑیوں کے رگڑنے کے باقی رگڑنے کے نشانہ، جس سے لگتا تھا کہ ان بچوں نے کتنی اذیت سے جان دی ہو۔ یا اللہ انہی یتیموں کا واسطہ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین علیہم السلام میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ اس ایام عزا میں جو لوگ جہاں جس طرح بھی عزائے حسین کا اہتمام کر رہے، خدا ان کی عزاداری کو قبول فرما۔ اس عزا خانے میں بھی جو لوگ جس طرح بھی اہتمام کر رہے، یا اللہ ان سب کی ان کوششوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ طفلان مسلم کا واسطہ، ان بھائیوں کی آپسی محبت کا واسطہ، ہماری قوم میں بھی ویسے ہی محبت و اخوت پیدا کر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔